بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 39 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 692 692۔ عبد الرحمن بن حجاج البجلی الکوفی۔ علامہ ہلی نے ان کے متعلق کتاب خلاصہ میں لکھا، عبد الرحمن بن حجاج فقہ میں ثقہ تھے اور اپنی قوم کے سردار تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے وکیل اور راوی تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علاوہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی احادیث روایت کی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام علی رضا علیہ السلام کے عہد ولی عہدی میں وفات پائی۔ مختار کشی میں حسن بن ناجیہ سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عبد الرحمن کو یاد کیا اور فرمایا، وہ ہمارے مخالفین کے دلوں پر انتہائی ثقیل ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی اور ان سے فرمایا تھا، اہل مدینہ سے منازعہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شیعوں میں تجھ سے افراد نظر آنے چاہیے۔ عبد الرحمن نے کچھ کتابیں تالیف کی تھیں جو کہ شیعوں میں متداول اور معمول تھیں۔ محمد بن حکیم نے کتاب خلاصے میں کشی سے روایت کی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم کلام کے مسائل میں مناظرے کو پسند کرتے تھے۔ مختار کشی میں مرقوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اصحاب کلام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، ابن حکیم کو مخالفین سے مناظرے میں مشغول رہنے دو۔ علاوہ ازیں آپ نے حضرت محمد کو حکم دیا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر علم کلام کے مسائل پر مناظرہ اور مباحثہ کیا کرے، اور ان کا معمول تھا کہ وہ جب بھی بحث سے فارغ ہوتے تو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور امام علیہ السلام اس سے مناظرے کی تفصیل دریافت کرتے تھے اور ان کے دلائل پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ شیخ ابو جعفر طوسی نے کتاب فہرست میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب بھی تالیف کی تھی۔ نصر بن قابوس لخمی کتاب خلاصہ اور دیگر کتب میں مذکور ہے کہ نصر بن قابوس خبیر اور فاضل شخص تھے اور وہ امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم امام علی رضا علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے اور معصومین کی نظر میں قدر و منزلت کے حامل تھے۔ شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں لکھا، نصر بن قابوس 20 برس تک امام جعفر صادق علیہ السلام کے وکیل رہے، لیکن اس پورے عرصے میں کسی کو ان کی وکالت کی خبر نہ تھی۔ مختار کشی میں نصر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیت الشرف میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے آئے۔ وہاں میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کم سینی کے باوجود ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، نصر اسے جانتے ہو، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، یہ آپ کا فرزند علی رضا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، جانتے ہو یہ کس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے؟ میں نے کہا، مجھے علم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ کتاب جفر ہے، اس کتاب کے معنی و حقائق سے نبی یا وصی کے علاوہ کوئی استفادہ نہیں کر سکتا۔ نصر سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نے آپ کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کا جانشین کون ہوگا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے آپ کے متعلق خبر دی تھی کہ میرے بعد موسیٰ کاظم تمہارا امام ہے، اور آپ کے والد کی رحلت کے بعد آپ کی شیعوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور کوئی دائیں چلا گیا اور کوئی بائیں چلا گیا، لیکن میں اور میرے دوست اپنے یقین پر قائم رہے۔ اب آپ فرمائیں کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد میرا بیٹا علی تمہارا امام ہے۔ یہ حدیث نصر کے کمال عقل پر دلالت کرتی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دین سے گہری دلچسپی تھی۔ نوح بن شعیب بغدادی کتاب خلاصہ میں ہے، نوح بن شعیب بغدادی امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ فضل بن شازان نے کہا، وہ فقیہ تھے۔ مختار کشی میں روایت ہے، ابو عبداللہ شازانی نے ابو محمد فضل بن شازان سے پوچھا، کبھی ہمیں مخالفین کی اقتداء میں مجبوراً نماز مغرب پڑھنا پڑتی ہے اور بعض اوقات
ہمیں اتنی فرصت میسر نہیں آتی کہ ہم اپنے گھر جا کر اس نماز کا اعادہ کر سکیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں نماز عشاء پڑھنی پڑتی ہے۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ جب ہم نے نماز مغرب کا اعادہ ہی نہیں کیا تو نماز عشاء کیسے پڑھیں؟ فضل بن شازان نے کہا، تمہیں کسی طرح کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی کہ بیک مرتبہ 3 بار یا 5 بار اللہ اکبر کہو اور سورہ حمد اور کوئی دوسری رکعت دل میں پڑھ لو، اور ظاہری طور پر رکوع سجود میں ان کے ساتھ دو، اور اس امام نے جماعت کی ستون مسجد سمجھ لو۔ عبداللہ نے کہا، کیا آپ نے کسی دوسرے فقیہ سے یہ سنا کہ ایسی نماز کافی ہو سکتی ہے؟ فضل بن شازین نے کہا، جب میں عراق میں تھا تو میرے ساتھ یہی صورت پیش آیا کرتی تھی جس سے میں سخت پریشانی محسوس کرتا تھا۔ میں نے وہاں ایک فقیہ جس کا نام نو بن شعیب تھا سے رابطہ کیا اور اس سے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا۔ اس نے مجھے وہی جواب دیا تھا جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ میں نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ کیا آپ کے علاوہ کوئی اور فقیہ بھی یہ فتویٰ دیتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر وہ مجھے ایک مجلس فقہ میں لے گئے جس میں ہمارے 20 مشائخ موجود تھے۔ میں نے نو بن شعیب سے درخواست کی کہ وہ اب وہی مسئلہ یہاں بھی بیان کریں۔ نو بن شعیب نے کہا، گروہ حاضرین، تمہیں اس خراسانی پر تعجب نہیں آتا جو اپنے آپ کو حشام بن الحکم سے بھی بڑا عالم سمجھتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ آیا مخالفین کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے؟ چنانچہ تمام حاضرین مجلس نے وہی جواب دیا جو نو بن شعیب نے دیا تھا۔ حسن بن علی بن فضال الکوفی۔ حسن بن علی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور وہ امام علی رضا علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے اور ان سے خصوصی قربت رکھتے تھے، اور وہ جلیل القدر اور عظیم المنزلت زاہد و عابد تھے اور روایت حدیث میں ثقہ تھے۔ کتاب نجاشی میں فضل بن شازان سے منقول ہے، میں ایک مسجد میں قرآن مجید پڑھتا تھا۔ مسجد میں کچھ لوگوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑ میں ایک شخص رہتا ہے جسے ابن فضال کہا جاتا ہے، ہم نے اس سے بڑا عابد اور کہیں نہیں دیکھا۔ وہ اتنا بڑا عابد ہے کہ جب وہ کسی صحرا میں سربہ سجود ہوتا ہے تو مرغان صحرائی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ سجدے میں یوں محو ہوتا ہے کہ اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ حالت سجدہ میں وہ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی کپڑا پڑا ہوا ہو، اور صحرائی جانور اس سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ وہ اس کے قریب کھڑے ہو کر گھاس چرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اس سے خوف محسوس نہیں کرتے۔ یہ خبر سن کر میں نے تعجب کیا کہ ہمارے دور میں بھی اتنا بڑا عابد و زاہد انسان موجود ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت اور نیک شمائل بزرگ ان کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور سبز رنگ کا جوتا پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں سلام کیا، میرے والد نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی اور ان کی عزت افزائی کی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلے گئے۔ میں نے اپنے والد سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ حسن بن علی بن فضال تھے۔ میں نے کہا، یہ وہی مشہور عابد و زاہد حسن تھے؟ میرے والد نے کہا، جی ہاں، یہ وہی مشہور عابد و زاہد ہیں۔ میں نے کہا، مگر ابا جان یہ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے سنا ہے کہ یہ پہاڑ میں رہتے ہیں۔ میرے والد نے کہا، عجیب کم عقل بچے ہو، کیا یہ پہاڑ سے یہاں نہیں آ سکتا؟ پھر میں نے اہل مسجد سے جو کچھ ان کے بارے میں سنا تھا اپنے والد کو سنایا۔ میرے والد نے فرمایا، تو نے جو کچھ سنا ہے وہ بالکل درست ہے، یہ وہی حسن ہے۔ یہ میرے والد کے پاس آتے تھے اور کبھی کبھی میں بھی ان کے پاس جایا کرتا تھا اور میں ان سے ابن بکیر کی کتاب جا کر سنا کرتا تھا، اور یہ اتنے ذہین تھے کہ کتاب بند کر کے مجھے اس کا مضمون سنایا کرتے تھے۔ جس زمانے میں مامون کے مشہور سپہ سالار طاہر بن حسین نے حج کیا اور حج کے بعد کوفے آیا تو اس کے سامنے لوگوں نے حسن بن علی کے زہد و تقوی کی داستانیں بیان کی تو اسے ان سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس نے انہیں خط لکھا جس میں اس نے تحریر کیا کہ میں چند وجوہ کی بنا پر حاضر ہونے سے قاصر ہوں، آپ مہربانی فرمائیں اور میرے پاس تشریف لے آئیں، میں آپ کے فیوز و برکات سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ حسن بن علی نے اس کے پاس جانا گوارا نہ کیا اور فرمایا، بھلا ہم درویشوں کا سپہ سالاروں سے کیا کام ہے؟ ان کے دوستوں نے جتنا بھی اصرار کیا مگر وہ اس سے ملنے کے لیے نہیں گئے۔ میرے والد نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا، حسن کا طاہر کے پاس نہ جانا اس کی خودداری کا مظہر تھا، اور ان کا مجھ فقیر کے پاس آنا دینداری کا مظہر ہے۔ حسن بن علی ہمیشہ مسجد کوفہ میں
اسطوانہ ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حسن ساری زندگی افتتاح رہے، یعنی البتہ مرض الموت میں انہوں نے ایک واقعہ دیکھا جس کی وجہ سے انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ حسن نے سن 224 ہجری میں وفات پائی اور انہوں نے مندرجہ ذیل کتابیں تالیف فرمائیں۔ نمبر 1 کتاب الزیاریات و بشارات، نمبر 2 کتاب النوادر، نمبر 3 کتاب فی رد الغلا، نمبر 4 کتاب الشواہد، نمبر 5 کتاب فی المتعہ، نمبر 6 کتاب فی الناسخ والمنسوخ، نمبر 7 کتاب الملاحم، نمبر 8 کتاب الصلاح، نمبر 9 کتاب الرجال۔ عبداللہ بن مبارک نہاوندی حاشیے میں ہے، بعض نسخوں میں عبداللہ کے بجائے عبدالجبار لکھا ہوا ہے، ہم نے داخلی شہادت کی وجہ سے عبداللہ لکھا ہے۔ کتاب کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں۔ مختار کشی میں خود اس کی زبانی منقول ہے کہ میں ایک دن امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ میری جان آپ پر قربان ہو۔ آپ کے آبائے طاہرین کی ایک روایت مجھ تک پہنچی ہے، گمراہ لوگ جو بھی فتح کریں اور اس فتح کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہاتھ آئے اور اس کا تعلق امام زمانہ سے ہوتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یہ سچ ہے۔ میں نے عرض کی پھر آپ مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لیں، کیونکہ مجھے بھی گمراہ لوگ ایک فتح کی وجہ سے لے آئے تھے اور میں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو ان سے چھڑایا ہے اور آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو حاضر کیا ہے۔ آپ نے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیا، پر پھر چند دنوں کے بعد فرمایا اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ حضرت کے حکم کے بعد میں واپس اپنے وطن چلا گیا اور سن 213 ہجری میں دوبارہ مولا کے پاس آیا اور انہیں اپنی غلامی یاد دلائی تو آپ نے فرمایا ہم نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا ہے۔ میں نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ آزادی کی تحریر لکھ دیں۔ امام علیہ السلام نے تحریر فرمایا یہ محمد بن علی ہاشمی علوی کی اپنے غلام عبداللہ بن مبارک کے نام تحریر ہے۔ میں تجھے خدا کی راہ، خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا تیرا کوئی رب نہیں اور تیرا کوئی مالک نہیں ہے۔ آج سے تو میرا آزاد کردہ غلام ہے۔ یہ تحریر محرم سن 213 ہجری میں لکھی گئی اور اس تحریر کو محمد بن علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور اپنی انگشتری سے اس پر مہر ثبت کی۔ ابو محمد فضل بن شاہجان بن خلیل ازدی نیشاپوری نیشا پور کے اجلا شیعہ میں سے تھے اور اپنے نام کی طرح سے صاحب فضل تھے۔ براہین عقلیہ و نقلیہ و مذہب اور حقائق مذہب امامیہ کے ماہر تھے۔ کتاب خلاصہ و کتاب نجاشی میں مذکور ہے۔ فضل بن شاہجان بن عبد الرحمن کے اصحاب میں سے تھے اور امام محمد تقی علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے۔ بعض علماء کا بیان ہے کہ انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام سے بھی روایت کی تھی۔ وہ فقیہ اور ثقہ تھے اور اپنے دور کے مشہور متکلم تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یک کے بعد دیگرے ان کا نام لے کر رحمت بھیجی۔ مختار کشی میں مذکور ہے عبداللہ بن طاہر نے فضل بن شاہجان کو نیشاپور سے شہر بدر کیا تھا، پھر چند دنوں کے بعد انہیں واپس آنے کی اجازت دے دی اور ان سے کہا کہ وہ اپنے اصول عقائد مختصر طور پر لکھ کر اس کے سامنے پیش کریں۔ فضل بن شاہجان نے توحید اور عدل کے مسائل لکھ کر اس کے سامنے رکھے۔ عبداللہ نے انہیں پڑھنے کے بعد کہا صرف یہی کافی نہیں ہے، میں سلف کے متعلق تیرے عقائد کو سننا چاہتا ہوں۔ فضل بن شاہجان نے کہا پھر سنیں میں حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں لیکن حضرت عمر سے بیزار ہوں۔ عبداللہ نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ فضل بن شاہجان نے کہا کیونکہ اس نے شورا میں عباس کو داخل نہیں کیا تھا۔ اس جواب لطیف کو سن کر وہ خوش ہو گیا اور یوں انہوں نے اس دشمن جان سے نجات پائی۔ سہیل بن بحر فارسی سے روایت ہے کہ میں نے فضل بن شاہجان کو یہ کہتے ہوئے پایا میں اپنے اکابر کا جانشین ہوں، میں محمد بن عمیر اور صفوان بن ریہ جیسے لوگوں کا جانشین ہوں۔ میں 50 برس تک ان کے پاس رہا اور ان سے استفادہ کیا۔ جب حشام بن الحکم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یونس بن عبد الرحمن ان کے جانشین بنے اور جب یونس کی وفات ہوئی تو سقاق ان کے جانشین بنے اور جب سے سقاق نے یہ جہان چھوڑا ہے تو میں ان کا جانشین ہوں۔ فضل بن شاہجان نے بہت سے شیوخ کی حدیث کی روایت کی جن میں سے چند یہ ہیں۔
محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحییٰ، حسن بن محبوب، حسن بن علی بن فضال، محمد بن اسماعیل بن بزیح، محمد بن حسن واسطی، محمد بن ساسان، اسماعیل بن سہل اور اپنے والد شازان بن خلیل، ابو داود مسترف، عمار بن مبارک، عثمان بن عیسیٰ، فضالہ بن ایوب، علی بن حکم، ابراہیم بن عاص، ابی ہاشم داود جعفری، قائم بن عروہ اور ابو نجران۔ شیخ نجاشی فرماتے ہیں جب حضرت فضل بن شازان نے 180 کتابیں تالیف فرمائی تھیں، لیکن ہمارے پاس ان کی کتابوں میں سے صرف النخس علی الاسکانی، کتاب العروض اور یہ کتاب عین کی تخلیص ہے، کتاب الوعید اور کتاب الرد علی اہل التعطیل پہنچی ہیں۔ امامت علی کی دلیل۔ کتاب مشفی میں مرقوم ہے کہ فضل بن شازان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ حضرت فضل نے فرمایا امامت علی کی دلیل کتاب خدا اور سنت رسول اور اجماع مسلمین سے دی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور جو تم میں صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 یعنی 59۔ اس آیت مجیدہ میں اہل ایمان کو 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت، نمبر 2 رسول اکرم کی اطاعت، نمبر 3 اولی الامر کی اطاعت۔ اب ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اولی الامر کو پہچانیں، اور جب ہم نے اولی الامر کے مفہوم کی جستجو کی تو اس کے مختلف معنی و مطالب ہمارے سامنے آئے۔ البتہ اس کے جتنے بھی مطالب کیوں نہ بیان کیے جائیں، حضرت علی بدرجہ اولا اس میں شامل دکھائی دیتے ہیں۔ اولی الامر کے متعلق بعض افراد نے کہا ہے کہ اس سے سرایہ کے سالار مراد ہیں، بعض حضرات نے کہا ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء دین ہیں، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والی جماعت کے سربراہ مراد ہیں، اور یوں مجموعی طور پر اولی الامر کے 3 مطالب سامنے آتے ہیں۔ اور جب ہم نے اس گروہ سے رابطہ کیا جس نے اولی الامر کے معنی امیر سرایہ کیے تھے، اور ہم نے ان سے پوچھا کیا علی امیر لشکر اور امیر سرایہ تھے یا نہیں، تو اس گروہ نے ہمیں جواب دیا بے شک علی جیسا امیر لشکر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علی اس معنی کے لحاظ سے اولی الامر ہیں، اور جس گروہ نے اولی الامر کے معنی علماء کیے ہیں، جب ہم نے ان کی طرف رجوع کیا اور پوچھا کیا علی عالم تھے، تو اس گروہ نے ہمیں جواب دیا علی شہر علم کا دروازہ تھے، اور رسول اکرم کے بعد تمام کائنات سے بڑے عالم تھے، اور صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی تو حضرت علی سے رجوع کیا۔ اور جس گروہ نے اولی الامر کے معنی یہ بیان کی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نظام کے سربراہ اس سے مراد ہیں، جب ہم نے اس تیسرے گروہ سے رابطہ کر کے پوچھا کہ آپ حضرات بتائیں کیا اس جماعت کے سربراہوں میں علی بھی شامل ہیں، تو سب نے ہمیں متفقہ طور پر یہ جواب دیا کہ اس نظام کی جانی علی ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اولی الامر کا جو بھی مفہوم بیان کیا جائے، علی اس میں بدرجہ اولا شامل ہیں۔ اسی لیے علی کی اطاعت اہل ایمان پر فرض ہے، اور علی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اطاعت محض ضلالت و گمراہی ہے۔ اور جب ہم سنت نبوی کی طرف متوجہ ہوتے تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا قاضی بنایا اور اپنے لشکر کا امیر بنایا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ نبی اکرم نے کبھی بھی علی کو کسی سالار کی ماتحتی میں روانہ نہیں کیا۔ رسول اکرم نے علی کو ولی الاموال بنا کر بھیجا کہ جن مسلمانوں کو خالد نے ناجائز قتل کیا ہے ان کا خون بہا جا کر ادا کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول خدا نے اپنے ایک صحابی سے سورہ برات کی آیات واپس لے لیں اور علی کے حوالے کر کے یہ اشارہ فرمایا ان آیات کی تبلیغ یا میں کر سکتا ہوں یا علی کر سکتا ہے۔ اور شب ہجرت انہیں امانتوں کا امین بنایا اور اپنے ایام غیبت میں انہیں کئی بار اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اسی لیے سنت نبوی سے بھی علی کی امامت و خلافت کا اظہار ہوتا ہے، اور جب ہم اجماع مسلمین کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو بھی علی کی امامت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1 حضرت علی پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ علی امام ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی پیغمبر اکرم کے فوراً بعد انہیں امام مانتا ہے اور کوئی حضرت کی وفات کے 25 برس بعد انہیں امام مانتا ہے،
تو اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ تمام امت کا علی کی امامت پر اجماع ہے، جبکہ علی کے غیر کی امامت پر اجماع نہیں ہے۔ نمبر 2، تمام امت کا اجماع ہے کہ حضرت علی میں امامت و خلافت کی صلاحیت اور لیاقت تھی، جبکہ علی کے غیر پر یہ اجماع نہیں ہے۔ نمبر 3، تمام امت کا اجماع ہے کہ رسالت مآب کی وفات سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک حضرت علی عدالت پر قائم رہے۔ البتہ علی کی عدالت میں پھر اختلاف پیدا ہوا کہ آیا وہ معصوم ہیں یا نہیں، تو ایک گروہ نے انہیں معصوم مانا، اور جس گروہ نے ان کی عظمت کو نہیں مانا وہ بھی انہیں محفوظ ضرور جانتے ہیں۔ علی کی عدالت پر امت کا اجماع ہے اور غیر کی عدالت پر اختلاف ہے، لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ علی کو خلیفہ رسول اور امام امت مانا جائے۔ کتاب مشفی میں مذکور ہے، ایک شخص نے فضل بن شازان سے کہا کہ نازبی حضرت علی سے یہ روایت کرتے ہیں، اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیا تو مجھے شیخین پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا۔ حضرت فضل بن شازان نے کہا یہ روایت سوید بن غفلہ سے مروی ہے اور علماء رجال کا اتفاق ہے وہ کثیر الغلط تھا۔ علاوہ ازیں اس روایت کا مضمونی تناقض کا شکار ہے، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ علی عادل تھے اور کسی ایسے شخص پر حد مفتری جاری کیسے کرتے تھے جس نے سرے سے ہی افطرا ہی نہ کیا ہو۔ شیخ اجل مفید رحمۃ اللہ علیہ نے فضل کے اس جواب کو ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر یہ روایت من حیث السند صحیح ثابت ہو جائے تو بھی ہم اس روایت کے مضمون سے متفق نہیں ہیں، کیونکہ تفصیل کا احتمال وہاں ہوتا ہے جہاں دو ہم جنس چیزیں ہوں، اور جب ان کا موازنہ کیا جائے تو ان میں سے ایک کو افضل اور دوسرے کو مفضول قرار دیا جاتا ہے۔ جب حضرت علی کسی طرح سے بھی شیخین کی جنس کے فرد نہیں ہیں تو اس کے باوجود جو ان کا شیخین سے موازنہ کرے انہیں ان دونوں سے افضل قرار دے تو واقعی وہ حد افطرا کے قابل ہے، کیونکہ ظلمت کو نور سے اور جہل کو علم سے، عدل کو ظلم سے اور ذرے کو آفتاب سے اور تنکے کو مہتاب سے، ایک ٹیلے کو طور سے، کرگس کو حور سے نسبتی کیا ہے، ان کا باہمی موازنہ کر کے افضل و مفضول کا فیصلہ کیا جائے۔ اسی لیے حضرت علی کا اغیار سے موازنہ کرنا دانشمندی نہیں ہے، اور حضرت نے ایسے ہی احمد کے لیے افطرا کی حد جاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امیر المومنین کی وفات کے بعد حضرت حسن نے ان کی وفات کا اعلان ان الفاظ سے کیا تھا، آج رات اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وفات دی جس سے اولین نے عمل میں سبقت نہیں کی تھی اور جسے آخرین پا نہیں سکتے۔ کسی فاضل نے اس مفہوم کو اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے، لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے کہ علی کو ان سے افضل مان لیں، میں یہ کہنے پر آمادہ نہیں ہوں کہ سونا پتھر سے بہتر ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اگر میں امام کو ان پر فضیلت بھی دوں تو میں امام کی شان میں تنقیص کر بیٹھوں گا۔ کیا تو نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ کسی تلوار کی توصیف میں یہ کہا جائے کہ تلوار ڈنڈے سے زیادہ تیز ہے، تو یقیناً ایسا کہنا تلوار کی توہین ہے۔ اسحاق بن اسماعیل نیشا پوری۔ علامہ ہلی نے خلاصہ میں اس کی توثیق کی اور فرمایا کہ وہ امام حسن عسکری کے اصحاب میں سے تھے۔ کتاب مختار میں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے انہیں اور ان کے ساتھ باقی شیعوں کو ایک خط روانہ کیا تھا جس میں آپ نے انہیں کچھ فرائض و سنن کے ترک کرنے پر ہدف ملامت بنایا اور انہیں تلقین کی کہ وہ احکام خدا بندی اور سنت نبوی پر عمل کریں اور آل محمد کی مودت اور باہمی حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ امام علیہ السلام کے مکتوب کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اسحاق بن اسماعیل، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری پردہ پوشی فرمائے اور تمام معاملات میں تیری مدد فرمائے۔ میں نے تیرے خط کو سمجھ لیا۔ ہم پر اللہ کی نعمت تو حمد ہے، اسی لیے ہم اپنے محبوب پر شفقت کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کے مسلسل احسان و فضل و نعمت کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر اور تیرے دوسرے ایمانی برادران پر اپنی نعمت پوری کرے۔ خدا تمہیں باطل سے دور رکھے اور نعمتوں کی کثرت سے تجھے مغرور ہونے سے بچائے رکھے۔ نعمت کا اتمام جنت میں داخل ہونا ہے اور ہر بڑی اور چھوٹی نعمت
حمد کی مقتضی ہے۔ اللہ نے تجھ پر جو نعمت کی اور تجھے ہلاکت سے نجات دی اور تیرے لیے گھاٹی پر چلنے کو آسان بنایا، ان تمام باتوں پر میں اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ بہت ہی سخت گھاٹی ہے، اس پر چلنا انتہائی دشوار اور اس کی آزمائش بہت بڑی اور اس کا عذاب طویل ہے، اور اس کا ذکر کتاب سابقہ میں موجود ہے۔ اس سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عہد امامت میں تم سے کچھ اور واقع ہوئے تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس جہاں سے رخصت ہو گئے، اور میرے عہد امامت میں بھی تم قابل تعریف رائے اور توفیق یافتہ نہیں تھے۔ اسحاق، تجھے یقینی طور پر یہ جان لینا چاہیے جو بھی اس دنیا سے اندھا ہو کر مرا وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ ہوگا۔ پھر پسر اسماعیل، آنکھیں اندھی نہیں بلکہ سینے میں رہنے والے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والے شخص کے قول کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کہے گا، خدایا تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں مابوس کیا جبکہ میں تو آنکھیں رکھتا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، تو نے انہیں فراموش کر دیا اور آج تجھے بھلائی سے فراموش کیا گیا ہے۔ اسحاق حجت خدا جو کہ امن فی البلاد اور شاہد علی العباد ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی اور کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ آخر تم لوگ کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ تو کیا تم حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان لانا چاہتے ہو اور اللہ کی نعمت کا انکار کرنا چاہتے ہو؟ آخر جو کچھ باتوں پر ایمان رکھے اور کچھ باتوں کا انکار کرے تو اس کی جزا یہی ہو سکتی ہے کہ اس فانی دنیا میں سے رسوائی حاصل ہو اور آخرت کا طویل عذاب اس کا مقدر بن جائے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر جو بھی فرض کیے ہیں اس لیے فرض نہیں کیے کہ اسے تمہاری ضرورت ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے رحمت ہے، اور ان فرائض سے وہ طیب و خبیث کو ممتاز کرتا ہے اور تمہارے دلوں کو آزمانا چاہتا ہے، اور اپنی رحمت کے لیے تم میں مسابقت کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ان فرائض کو اس نے تمہارے منازل جنت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے تم پر حج و عمرہ اور نماز و زکوٰۃ، روزہ اور ولایت کو فرض کیا ہے، اور ان فرائض کو اپنی مرضات کا دروازہ بنایا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء نہ ہوتے تو تم حیران و سرگرداں ہو کر جانوروں کی طرح پھرتے رہتے اور تمہیں کسی فرض کا علم نہ ہوتا۔ دروازے کے بغیر انسان کسی آبادی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب اللہ نے امر ولایت کا فیصلہ کر دیا تو یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کی اور اسلام کو تمہارے دین کے لیے پسند کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اور اللہ نے اپنے اولیاء کے کچھ حقوق بھی تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تمہارا مال و ازواج اور کھانا پینا حلال ہو، اور پھر اس میں خوب برکت ہو اور اچھی طرح سے پھلے پھولے۔ اور ان حقوق کے واجب کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیں میں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ اور یاد رکھو جو بخل کرے اور وہ اپنے لیے بخل کرے گا اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ آج سے ایک طویل عرصے قبل تمہاری گفتگو ہوئی تھی جس میں تمہیں تمہارا فائدہ بتایا گیا تھا اور تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کیا گیا تھا۔ تم اپنے مات کے متعلق غفلت میں ہو۔ میں تم میں ابراہیم بن عبدہ اور محمد بن موسیٰ نیشہ پوری کو اپنا وکیل قرار دیتا ہوں۔ خدا انہیں اپنی مرضات کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اطاعت کے لیے ان کی امداد فرمائے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت ہی کوتاہی کر رہے ہو اور یوں تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ دوری ہے اس کے لیے جو اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لے اور اولیاء خدا کے مواعظ کو قبول نہ کرے، جبکہ اللہ نے تمہیں اپنی اطاعت اور اپنے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری پر رحم کرے اور مستقبل میں آنے والے مصائب کے لیے تمہارے صبر کی قلت پر رحم فرمائے۔ انسان اپنے پروردگار کے متعلق کس قدر دھوکے کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں دعا قبول فرمائے اور میرے ہاتھوں سے تمہارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام سے پکاریں گے، سورہ اسراء آیت نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اس طرح سے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 134۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اللہ کو میرا یا میرے آبا کا واسطہ دے کر دعا مانگو جب تک میں راضی نہ ہو جاؤں، لہٰذا تمہیں اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کرنا چاہیے اور اعمال صالح سے ہماری رضا حاصل کرنا چاہیے۔ والسلام۔ ابراہیم بن عبدہ نیشاپوری، ان کی فضیلت کے لیے یہی امر ہی کافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی توقیع میں اسے شیعان نیشاپور کے لیے اپنا وکیل مقرر فرمایا اور لوگوں کو ان کی پیروی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ مختار کشی میں ایک اور توقیع مرقوم ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے عبداللہ بن حمدویہ بہقی اور دوسرے شیعان نیشاپور کے نام سے تحریر فرمائی تھی۔ اس توقیع میں آپ نے ابراہیم بن عبداللہ نیشاپوری کے متعلق اس توقیع میں آپ نے ابراہیم بن عبدہ نیشاپوری کے متعلق تحریر فرمایا، میں نے ابراہیم بن عبدہ کو اپنا وکیل بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے جو کہ میرے حقوق واجبہ تم سے وصول کرے گا، اور میں نے اسے اپنا سقہ اور امین بنایا ہے۔ میں اسے اللہ کے تقوی کی سفارش کرتا ہوں اور اپنے شیعوں کو حقوق واجبہ ادا کرنے کی تاکید کرتا ہوں، اور ان حقوق کے ترک اور تاخیر کرنے کے متعلق کوئی معذرت قابل قبول نہ ہوگی۔ خدا کرے کہ وہ اللہ کے اولیاء کی نافرمانی سے بدنصیب بننے سے محفوظ رہے۔ اللہ ان سب پر، تجھ پر اور ہم پر رحمت نازل فرمائے، بے شک اللہ صاحب وسعت کریم ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 39 کا اختتام کرتے ہیں۔